السلام علیکم۔ میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے کراچی میں ایک سالگرہ کا اہتمام کیا گیا تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا۔ اس کی تفصیلات سے میں آگاہ کروں گا آپ کو، اور پھر ایک بہت بڑی تقریب ہوئی لندن میں گزشتہ رات۔ بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کی 71ویں سالگرہ منائی گئی۔ اگرچہ ان کی سالگرہ کا دن 17 ستمبر تھا، لیکن چونکہ 17 ستمبر کو پورے پاکستان میں سالگرہ ان کی منائی گئی تھی، لہٰذا ان کی جو مرکزی تقریب تھی سالگرہ کی وہ لندن میں اس کا اہتمام کیا گیا تھا گزشتہ 21 سپٹمبر کو۔ تو ایک بڑی پروقار تقریب تھی لندن میں، اور مقامی لوگوں نے وہاں شرکت کی، اور امریکہ سے بھی خاص طور پر خصوصی مہمان وہاں تشریف لائے تھے۔ بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے اپنی سالگرہ کی تقریب پر پاکستان کے حوالے سے بہت سی گفتگو کی، اور انہوں نے گزشتہ 77 سال میں جو پاکستان کے خلاف محلاتی سازشیں ہوتی رہیں، اور جس طرح سے حکمرانوں کا طرز عمل رہا، اس کی تمام تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اور پھر ان کا یہ بھی کہنا تھا، انہوں نے دیگر جماعت کے جو لوگ تھے، جن لوگوں نے الطاف حسین صاحب کی اس سالگرہ کی تقریب میں شرکت کی، تمام لوگوں کو خوش آمدید کہا، اور خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن وہاں تشریف فرما تھے، انہیں بتایا کہ عمران خان جو ہے وہ بہت جلد ریلیز ہونے والے ہیں، اور جلد جو ہے وہ پاکستان کی سیاست میں اہم کردار ادا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ میری اطلاعات کے مطابق وہ بہت جلد ریلیز ہوں گے انشاءاللہ۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم نے عمران خان کو اس برے وقت میں سپورٹ کیا جب تمام سیاسی جماعتیں خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی، اور عمران خان پورے پاکستان میں تنہا کھڑے ہوئے تھے۔ الطاف حسین صاحب کی اس تقریب میں بہت سے دانشوروں نے بھی شرکت کی، اور جو سینئر صحافی تھے لندن میں، ان لوگوں کی بھی شرکت رہی اس سالگرہ میں۔ اب دوسری جو سالگرہ تھی وہ تھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بھی گزشتہ روز کراچی میں 3 ایونٹس ہوئے ہیں۔ ان میں ایک تو گورنر ہاؤس میں ان کی سالگرہ کی تقریب کا اہتمام کیا گیا، ایک تقریب ان کی بلاول ہاؤس میں تھی، سالگرہ کی تقریب تھی، اور ایک تقریب تھی آرٹ کونسل میں جو پاکستان پیپلز پیرامیڈیکل کی جانب سے اس کا اہتمام کیا گیا تھا۔ تو گورنر ہاؤس میں جو ہونے والی تقریب تھی وہ اویس شاہ جو ہیں قائم مقام گورنر، ان کی جانب سے اہتمام کیا گیا تھا، اور اس تقریب میں تمام صوبائی وزراء، اراکین اسمبلی اور دیگر لوگوں نے شرکت کی تھی۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب سے خبر یہ بھی منسوب کی جا رہی ہے کہ آج کل جو میڈیا میں یا جو ان کی پارلیمنٹ میں کی گئی تقریر تھی، یا جو پاکستان کے ایشوز پر وہ گزشتہ دنوں سے جو اظہار خیال کر رہے ہیں، تو ایسا محسوس کیا جا رہا ہے کہ شاید ملک میں کوئی تبدیلی نظر آ رہی ہے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کو تمام ٹی وی چینلز بھی ان کو جو ہے وہ لائیو بھی لے رہے ہیں، اور ان کے جو ہے انٹرویوز بھی کیے جا رہے ہیں، اور ان کو مختلف پروگراموں میں ہائی لائٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ تو تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ شاید شہباز شریف صاحب کے بعد اب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ملک کا وزیر اعظم بنایا جائے گا۔ لیکن دوسری جانب ایک اہم خبر یہ بھی ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور عمران خان کے درمیان بھی رابطہ ہوا ہے۔ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ مولانا فضل الرحمان ان دنوں تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان کو بھرپور سپورٹ کر رہے ہیں۔ لیکن آج کی ایک نئی خبر یہ بھی ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف کے درمیان بھی کوئی ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں یہ طے کیا گیا ہے کہ اب نواز شریف مسلم لیگ نون کی موجودہ حکومت کی جو کوتاہیاں ہیں اس کو ہائی لائٹ کریں گے، اور اس مسلم لیگ نون کو جو اس وقت حکومت میں موجود ہے، اس سے ہٹ کر کوئی نئی سیاست کرنے جا رہے ہیں۔
جیسا کہ الطاف حسین صاحب نے فرمایا اپنی سالگرہ کے موقع پر کہ پاکستان میں ایک مرتبہ پھر نئی سیاسی جماعتیں جو ہیں تشکیل دیے جانے کا امکان ہے، تو مبینہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف بھی ایک نئی سیاسی جماعت تشکیل دینے کے سلسلے میں کچھ سوچ بچار کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ جو موجودہ مسلم لیگ نون ہے اس کی کارکردگی کی وجہ سے لوگوں میں اس مسلم لیگ نون کے خلاف بڑی نفرت پائی جاتی ہے۔ اس مسلم لیگ نون پر قبضہ جو ہے وہ شہباز شریف گروپ کا ہو چکا ہے، لہٰذا نواز شریف ایک نیا گروپ تشکیل دینے کے لیے بھی سوچ رہے ہیں، اور ان کی جو مولانا فضل الرحمان سے ملاقات تھی اس ملاقات میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان دونوں کی ہونے والی ملاقات جو ہے وہ بڑی معنی خیز ہے، اور اس ملاقات کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عمران خان، نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان آئندہ سیاست میں کسی ایک پیج پر نظر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ نئی ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے۔ دوسری جانب اگر ایسا ہوتا ہے کہ یہ تین شخصیات، جبکہ لوگ شاید یقین نہ کریں کہ عمران خان اور نواز شریف ایک پلیٹ فارم پر، تو یہ کیسے ممکن ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ سیاست میں کوئی چیز بھی حرف آخر نہیں کہ تینوں ایک پلیٹ فارم پر آ سکتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ الطاف حسین صاحب کے لیے بھی عمران خان کے دل میں بھی نرم گوشہ پیدا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان کے تو تعلقات الطاف حسین صاحب سے بہت ہی اچھے ہیں، اور نواز شریف بھی ماضی میں الطاف حسین صاحب کو قبول کرتے رہے، اور نواز شریف کی حکومتیں جو ہیں بنوانے میں الطاف حسین کی جو ایم کے میں اس کا ہمیشہ مرکزی کردار رہا ہے۔ 2 مرتبہ ان کو وزیر اعظم بنوانے میں الطاف حسین کی ایم کے نے بڑا کردار ادا کیا تھا۔ تو سندھ سے الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ اس ٹرائکا کے ساتھ مل کر کوئی ملک میں ایک نئی حکومت آئندہ بنا سکتے ہیں، اور مستقبل میں انتخابات کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان کہہ چکے ہیں کہ اب ملک میں نئے انتخابات ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک طرف تو یہ ڈیولپمنٹ تھی، پھر دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم جو 17 سپٹمبر کو ریٹائر ہو چکے ہیں، ان کی جگہ پر بہت جلد کسی نئے شخص کو ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں، اور اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جلد جو ہے وہ فیصلہ ہو جائے گا اس حوالے سے۔ اچھا، پھر گزشتہ روز جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں ان کی صاحبزادی کی شادی تھی، اور اس شادی کے موقع پر دیکھا یہ گیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پوری طرح سے اس شادی میں شریک تھی، اور نواز شریف کی جو جماعت تھی، جو حکمران جماعت ہے، اس کی شرکت اتنی بھرپور نہیں تھی جتنی پاکستان پیپلز پارٹی کی شرکت اس شادی میں بھرپور نظر آئی۔ اس سے قبل بھی جو ڈی جی سی ہیں جناب جنرل فیصل نصیر صاحب، جن کی بیماری کے متعلق مختلف افواہیں گشت کرتی رہی ہیں، ان کی بیٹی کی شادی تھی، تو اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھرپور طرح سے شرکت کی تھی۔ صوبائی وزراء سے لے کر پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور سیکرٹری جنرل اور تمام چاروں صوبائی صدور اور اراکین اسمبلی اس میں شریک تھے۔ ڈی جی سی فیصل نصیر صاحب کی بیٹی کی شادی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جس طرح سے شرکت تھی، اور جن لوگوں نے ہمیں بتایا، تو ہم نے یہ اس وقت چونکہ وہ انتخابات سے قبل تھی شادی، تو میں برملا یہ کہہ چکا تھا کہ ڈی جی سی فیصل نصیر صاحب کی بیٹی کی شادی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی شرکت سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مستقبل میں اقتدار بھی سندھ میں کم از کم پاکستان پیپلز پارٹی کو ہی دیا جائے گا۔ لیکن پھر اس سے بڑھ چڑھ کر یہ ہوا کہ صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب کو بھی بنایا گیا، صدر بنایا گیا، اور پھر گورنر بھی ان کے بنائے گئے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں بھی ان کی حکومت بنانے کا موقع دیا گیا ان کو۔ اچھا، اس وقت متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد پر نہ تو عمران خان یقین کرنے پر تیار ہیں، فضل الرحمان صاحب بھی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور پھر شہباز شریف صاحب بھی متحدہ پاکستان پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اب اس صورتحال میں الطاف حسین صاحب کی اہمیت بالکل واضح طور پر سامنے آئی ہے کہ اس وقت پاکستان کی سیاست میں الطاف حسین صاحب ایک نیا کردار ادا کر سکتے ہیں،
اور جن لوگوں نے اس الطاف حسین صاحب پر پابندی عائد کروائی تھی وہی آگے چل کر بانی متحدہ الطاف حسین کی پابندی بھی ہٹوانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا جو ٹینور پورا ہو رہا ہے، اس ٹینور کے بعد اور ڈی جی آئی ایس آئی جو نئے اپائنٹ ہونے والے ہیں، جن کی نئی پوسٹنگ ہونے والی ہے، اس کے فوری بعد یہ تبدیلی کا عمل جو ہے شروع ہو سکتا ہے، اور چند مہینوں میں چونکہ موجودہ حکومت مکمل طور پر عوام کو ڈیلیور کرنے میں ناکام رہی ہے اور تسلسل کے ساتھ ملک جو ہے وہ معاشی طور پر تباہی کے دہانے پر جا رہا ہے، اور اس میں کوئی حکومت کی کوئی کارکردگی بھی نظر نہیں آ رہی، لہٰذا مقتدر حلقے اب یہ چاہتے ہیں کہ اب اس حکومت سے جان چھڑائی جائے۔ اگر جتنی دیر کی جائے گی تو اتنا اس ملک کو نقصان ہوگا۔ تو اب فیصلہ ہو چکا ہے تقریباً، اور 3 سے 4 ماہ کے درمیان